السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، معزز ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلہ میں آج ہماری 12ویں نشست ہے، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے 12ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سماعت کریں گے۔ 12ویں پارے میں پہلے تو سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید کے دلائل کے طور پر قرآن مجید کے حوالے سے اس بات کا تذکرہ فرمایا، فَاتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مفتریات، کہ قرآن مجید کی تم 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج قرآن مجید میں 3 حوالوں سے کیا گیا۔ ایک جگہ کہا گیا کہ اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آؤ۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ اس کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ پھر اس چیلنج کو اور زیادہ آسان کر دیا گیا کہ تم اس کی کوئی ایک صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ۔ یہ قرآن پاک کا چیلنج آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، اور یہ قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا، اور انبیاء کرام کے واقعات قرآن مجید میں مختلف مقامات پر دہرائے گئے ہیں، لیکن ان کی تکرار میں بھی ایک حسن ہے۔ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے واقعے میں کوئی نہ کوئی الگ، کوئی نئی چیز، کوئی منفرد چیز بیان فرمائی۔ جس طرح کہ نوح علیہ السلام کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کی قوم نے جب ان کا انکار کیا تو کہنے لگے کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تجھے پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ تم ہم جیسے انسان ہو۔ وما نراک اتبعک الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور کہنے لگے دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے پیچھے جو چلنے والے لوگ ہیں وہ تو بڑے ہی غریب لوگ، ہمارے وہ ملازم ہیں، خادم ہیں، گویا ہم اگر تمہارے پیچھے چلیں گے تو ہمیں اپنے ملازموں کے ساتھ پھر بیٹھنا پڑے گا۔ پھر تیسری بات انہوں نے یہ ذکر کی، وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تمہارے پاس کوئی بڑا کوئی منصب بھی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی بڑا عہدہ بھی نہیں ہے۔
دنیاوی لحاظ سے بھی تم ہم سے برتر نہیں ہو، ہم تمہیں کیسے مانتے؟ تو جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے کہنے پر ان غریب لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال تو نہیں مانگتا، میں جو تمہیں واعظ سناتا ہوں اللہ اور اس کے اللہ کی بات بتاتا ہوں، تو میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی تنخواہ نہیں مانگتا، میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں یہ تبلیغ کرتا ہوں، اور میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں عالم الغیب ہوں، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ تو یہ قوم والے مخالفت میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کہنے لگے اگر یہ بات ہے تو پھر تم عذاب لے آؤ جو لے کے آنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عذاب لانا بھی میرے اللہ کا کام ہے، جب وہ چاہے گا اس وقت عذاب بھیجے گا، میرے اختیار میں کوئی نہیں، لیکن جب وہ بھیجے گا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم اس عذاب کو روک نہیں سکو گے۔ پھر ایک طویل عرصہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کے بعد، تقریباً 950 سال کے بعد، اللہ تعالی نے جناب نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ اے نوح، جو ایمان لانے والے تھے وہ لے آئے ہیں، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اب ان کی تباہی کا فیصلہ آ چکا ہے، کشتی بناؤ۔ کشتی بنانی شروع کر دی، اور فرمایا کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے سردار بڑے لوگ جب گزرتے تو مذاق کرتے کہ یہ کشتی بنا رہے ہو، یہ چلے گی کہاں، یہاں پانی کہاں سے آئے گا، خشکی میں تو کشتیاں نہیں چلی کرتی۔ تو فرمایا کہ ایک وقت آیا، کشتی تیار ہو گئی، بارش آسمان سے نازل ہوئی، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، پھر طوفان کی شکل بنتی چلی گئی۔ فرمایا ہم نے حکم دیا کہ اے نوح، اس کشتی کے اندر ہر جانور کے جوڑے جوڑے بٹھاؤ، اور ایمان والوں کو اس کشتی کے اندر سوار کر لو، اور فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس میں سوار ہو جاؤ۔ تو یہ سارے سوار ہو گئے کشتی کے اندر، اور فرمایا کہ طوفان کی حالت یہ تھی کہ کشتی جو ہے وہ لہروں کے اندر اس طرح چل رہی تھی، اور لہریں اس طرح اٹھ رہی تھیں جس طرح کے پہاڑ اٹھتے ہیں، جس طرح بڑی بڑی چٹانیں ابھرتی ہیں، اس طرح اس طوفان کے اندر لہریں اٹھ رہی تھیں۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا طوفان تھا جس میں ان کی قوم کو غرق کیا گیا۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے بیٹے کے اوپر، باپ اللہ کا پیغمبر ہے، بیٹا نافرمان ہے۔ تو فرمایا کہ بیٹے کو پکار کر کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے اب بھی وقت ہے، معافی مانگ لو اللہ سے، توبہ کر لو، آ جاؤ ہمارے ساتھ، کافروں کا ساتھ نہ دو۔ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ تو لیکن کیا ہوا، ابھی باپ اور بیٹے کی گفتگو جاری تھی، وحال بینہم الموج، ایک لہر آئی باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی، اور بیٹا باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کی شفقت پدری نے جوش مارا اور اللہ سے دعا کر دی، اے اللہ میرا بیٹا جو ہے میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، اس کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ڈانٹ دیا، فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل درست نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ کہ ماں باپ نیک ہوں
اور اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو تو وہ ان کے اہل سے نکل جاتی ہے، وہ ان کے اہل میں شامل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اے نوح اس کے بعد تم نے سوال نہیں کرنا اس کے لیے، اگر سوال کیا تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ چنانچہ جناب نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا سوال کرنے کا مجھے اختیار نہ ہو، مجھے علم نہ ہو۔ تو یہ واقعہ جو ہے تفصیل سے یہ سورہ ہود میں، اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے جو جناب ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی واعظ کی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، لیکن قوم والے جو ہے اس پر تیار نہیں ہوئے۔ کہنے لگے ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تمہیں جو ہے وہ حواس باختہ کر دیا ہے، تمہیں پاگل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی دعوت پر ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم کو، نافرمانوں کو تباہ و برباد کر لیا، اور جناب ہود اور ان کے ساتھ جو تھے ایمان والے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ جناب صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ جن کو اونٹنی عطا کی گئی تھی اور انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دن کی ان کو مہلت دی اور 3 دن کے بعد ان پر عذاب آیا۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے ان کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے، وہ فرشتے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ان کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے، جناب اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنانے کے لیے، اور یہ فرشتے انسانی شکل میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مہمان نواز تھے، وہ پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں، اصل میں انسان نہیں ہیں، کیونکہ فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں۔ انہوں نے بچھڑے کو ذبح کیا، کھانا تیار کیا، ان کے سامنے لا کے رکھا، لیکن جب دیکھا کہ یہ کھا نہیں رہے تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ کہنے لگے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کے پاس ہم بشارت لے کر آئے ہیں۔ تو بیوی جو سارہ تھی ان کی وہ پریشان ہو گئی کہ میرا شوہر تو بوڑھا ہو چکا ہے اور میں جو ہے بانجھ ہوں، تو بیٹا کس طرح ہوگا؟ کہنے لگے تعجب کرنے کی، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی برکات ہیں آپ کے گھرانے کے اوپر، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو پھر یہی فرشتے جناب لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ قوم والوں نے دیکھا کہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں، یہ بے حیا قوم تھی، تو یہ برے ارادے سے قوم آئی، جناب لوط علیہ السلام نے ان کو منع کیا، اور جب بے بس ہو گئے تو کہنے لگے کہ کاش میرے پاس قوت ہوتی، آج میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کرتا، لیکن یہ فرشتے کہنے لگے کہ اے لوط آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور عذاب لے کر اس قوم کے پاس آئے ہیں، آپ رات کے اندھیرے کے اندر نکل جائیں، اس بستی کو چھوڑ دیں، آپ کی بیوی کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو اس طرح تباہ کیا کہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھایا۔ آپ دیکھیں کہ اس عمل کی برائی اور اس کی قباحت کتنی شدید ہے، اس پر کس انداز سے عذاب آیا، آسمان کے قریب لے جا کر اس بستی کو الٹ دیا گیا، اس بستی کو الٹ دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ بستی آسمان کے پاس لے جائی گئی تو اللہ کے فرشتے جو آسمان پر ہیں انہوں نے اس بستی کے جو مرغ تھے ان کی اذانیں سنی، تو اس کو
پلٹا کے زمین کے اوپر پھینکا گیا بستی کو، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا گیا، اس کے بعد اس بستی کے اوپر پھر پتھروں کی بارش کی گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا زیادہ غضب ان لوگوں کے اوپر نازل ہوا۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جناب شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، جو تول میں کمی کرنے والی قوم کے پیغمبر تھے اور شرک کے اندر مبتلا تھے۔ پھر اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے پر جو مبنی صورت ہے، سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا۔ یہ قرآن کریم کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ احسن واقعہ ہے۔ اس میں جو ہے بہت سارے سبق اور بہت سارے دروس پوشیدہ ہیں۔ جناب اس کا آغاز ہوتا ہے جناب یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے، کہ انہوں نے خواب دیکھا بچپن میں کہ سورج اور چاند کو دیکھا، اور دیکھا کہ 11 ستارے ہیں جو کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے والد محترم جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اس خواب کا ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلند مرتبہ عطا کریں گے، اللہ تمہیں چنیں گے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں سے نوازیں گے، جس طرح کہ تمہارے آباء میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسحاق کو نوازا۔ اور تم جو ہے اس خواب کا تذکرہ اپنے سوتیلے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا۔ 10 بھائی جناب یوسف علیہ السلام کے تھے دوسری والدہ سے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، سبق ملتا ہے کہ جس انسان کا یہ پتہ ہو کہ وہ حاسد ہے، اس کے سامنے ہمیں اپنے جو خوبیاں ہیں، اپنی جو نعمتیں ہیں، ان کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس کے حسد سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ان سوتیلے بھائیوں کے حسد کا ذکر ہے۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ چونکہ فوت ہو گئی تھی، یہ چھوٹے تھے، اور ان کے بھائی تھے سگے بنیامین۔ تو یعقوب علیہ السلام کی محبت ان کے ساتھ زیادہ تھی، ان کے اوپر شفقت اور توجہ زیادہ تھی۔ بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، آپس میں مشورہ کیا، کسی نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا ان کو گھر سے دور کہیں بھیج دیا جائے۔ تو ان کو جو ہے وہ باپ سے دور کرنے کے مشورہ کو طے کر کے پھر یہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ جب ہم کل بکریوں کو چرانے کے لیے لے کے جائیں گے تو یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو خیر مختلف بہانوں سے اصرار کے بعد یہ لے کر چلے گئے، اور جو ہے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا، ان کی قمیض کو اتار کر۔ فرمایا کہ ہم نے یوسف کو اس وقت تسلی دی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو ان کی اس حرکت کے بارے میں ان کو بتاؤ گے اور ان سے باز پرس کرو گے، یعنی اللہ تمہیں مرتبہ دے گا، اللہ تمہیں مقام دے گا، اور یہ جو آج حرکت کر رہے ہیں تم ایک مرتبہ ان سے پوچھو گے، ایک وقت آئے گا۔ یہ تسلی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ یہ بھائی جو تھے رات دیر کر کے آئے اور یوسف علیہ السلام کی قمیض کے اوپر جھوٹا خون لگا کے لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام کے آگے آ کے انہوں نے جھوٹی کہانی بیان کر دی، رو رو کے اپنے سچائی کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور جھوٹا خون یوسف علیہ السلام کی قمیض پر لگا کے لے آئے، اور آ کر یہ کہانی بیان کی کہ ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کے چلے گئے تھے،
دور چلے گئے، بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی آزمائش تھی یعقوب علیہ السلام کے لیے۔ انہوں نے صبر کا جو ہے مظاہرہ کیا، فصبر جمیل، یعنی یہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کا ایک خاص سبق ہے ہمارے لیے، صبر کا، کہ پہلی دفعہ جب ان کو یہ صدمہ ملا تب بھی انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور دوسری دفعہ جب بنیامین ان سے دور کر دیے گئے پھر بھی انہوں نے صبر، یعنی صبر یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور یہ بہت بڑی صفت ہے ایمان والوں کی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام ایک قافلہ آیا، کنویں سے نکال کے لے گئے، غلام بنا کے بیچ دیا مصر میں، اور جس نے خریدا وہ مصر کے حکومت میں بڑا عہدے دار تھا، عزیز اس کو کہا جاتا تھا۔ اس نے خرید کے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا۔ پھر یہاں پر یہ ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ اس کی جو بیوی تھی، جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو کمرے کے اندر بند کر کے گناہ کی دعوت دی۔ تو یوسف علیہ السلام اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ اس سے بچ گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس انسان کو کوئی عورت دعوت گناہ دے، وہ حسب و نسب والی ہو، حسن و جمال والی ہو، اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ گناہ کے اسباب ہونے کے باوجود، دعوت ہونے کے باوجود انسان گناہ نہیں کرتا، کہ اس کے دل کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پھر عزیز مصر کے سامنے بیان ہے کہ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے گناہ سے بچنے کے لیے، تو اس نے پیچھے سے قمیض کو پکڑ کے کھینچا اور قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ عزیز مصر باہر کھڑا تھا، اس سے ملاقات ہوئی، تو یہ جو بیوی تھی اس نے الٹا جناب یوسف علیہ السلام پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ الٹا اس نے جو ہے مجھے جو ہے نا وہ برباد کرنے کی اور میری عزت پر حملے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کی برات کو ثابت کیا، انہی میں سے کسی کو گواہ بنا دیا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ قمیض کو دیکھا جائے۔ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو جو ہے زلیخا سچی ہوگی، یوسف جھوٹا ہوگا۔ یوسف نے حملہ کیا، زلیخا نے اپنا دفاع میں قمیض کو کھینچا، قمیض آگے سے پھٹ گئی، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہوگی اور یوسف سچا ہوگا، کہ یوسف بھاگ رہا تھا اور وہ پیچھے سے کھینچ لی۔ فرمایا کہ جب قمیض کو دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، معاملہ صاف ہو گیا۔ عزیز مصر کو پتہ چلا کہ یہ غلطی جو ہے زلیخا کی تھی، تو جو ہے یہ معاملہ یہاں سے یوسف علیہ السلام کی برات کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا۔ پھر مصر کی ان خواتین کا ذکر ہے جو بڑے گھرانوں کی خواتین تھیں، کہ ان میں جب یہ بات پھیل گئی تو انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کی کہ ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہوئی ہے۔ تو اس نے ان کی دعوت کی، کھانے پہ بلایا، اور ٹیک لگا کے سب بیٹھ گئیں، کھانے سامنے رکھ دیے، پھل رکھ دیے، چھریاں
ان کے ہاتھوں میں دے دی۔ تو یوسف علیہ السلام کو بلایا، ان کے سامنے سے گزارا، تو ان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا دی، اور جو ہے عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی ہاں یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ تو جو ہے یوسف علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ جو ہے جیل مجھے زیادہ محبوب ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے دھمکی دی تھی کہ اگر یہ میری بات پر عمل نہیں کرے گا تو اس کو جیل بھیج دوں گی۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے دعا کی اللہ مجھے جیل منظور ہے لیکن ان کی دعوت کو قبول کرنا، گناہ کو قبول کرنا مجھے منظور نہیں۔ تو اللہ نے ان کی دعوت کو دعا کو قبول کیا، اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جیل کے 2 قیدیوں کا واقعہ ہے کہ جنہوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے خواب دیکھا کہ میں جو ہے وہ شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے جو ہے وہ ان کو نوچ کے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کی تو جناب یوسف علیہ السلام نے ان کی خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو جو ہے دعوت پیش کی۔ یہ بھی ایک دعوت کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے، تو ہم اس کی ضرورت کو بھی پورا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعوت بھی پیش کریں، اس کی اصلاح بھی کریں، کیونکہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے، وہ ہماری بات کو جو ہے وہ سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے۔ تو ساتھ ہی تعبیر بھی پیش کی، فرمایا کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ بادشاہ کا ساقی مقرر ہوگا اور دوسرا جو ہے اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ تو جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کا خادم بنے گا، اس کو کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک آدمی جیل کے اندر بے قصور پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو شیطان نے بلا دیا، وہ بادشاہ کے سامنے ذکر نہیں کر سکا ان کا۔ پھر ایک وقت آیا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 سوکھی ہوئی گائیں ہیں، اور سوکھی ہوئی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں ہیں۔ تو بادشاہ نے جب یہ خواب بیان کیا تو وہی جو خادم تھا، ساقی تھا، اس کو یاد آ گیا کہ ہاں جیل کے اندر ایک شخص ہے جس نے تعبیر بتائی تھی، اور جو ہے واقعی آج میں اس تعبیر کے مطابق بادشاہ کا خادم ہوں۔ تو وہ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور جا کر یہ خواب بتاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا ظرف دیکھیں کہ اس کو جتلایا نہیں اور اس کو جو ہے انکار نہیں کیا کہ تم نے میری بات پہلے نہیں مانی اور بادشاہ کے سامنے ذکر ہے اب پھر خواب لے کر آگے ہو، نہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام جو اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں ان کا ظرف بھی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ خواب بتائی، آپ نے اس کی تعبیر بتا دی، فرمایا کہ 7 سال فصلیں اچھی ہوں گی، اور 7 حل بھی بتایا، 7 سال فصلیں اچھی ہوں گی اور تم ان 7 سالوں میں ضرورت کے علاوہ جتنی فصلیں ہیں ان کو ذخیرہ کرو، سٹور کرو۔ پھر 7 سال آئیں گے قحط سالی کے، اور جو تم نے سٹور کیا ہوگا غلہ اناج وہ اس کے اندر ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اب یہ تو تعبیر تھی نا، اس کے بعد اگلی بات جو یوسف علیہ السلام نے بتائی وہ اللہ کی وحی سے بتائی، فرمایا کہ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں بہت خوب بارشیں ہوں گی اور خوب اناج ہوگا اور خوب رزق کی فراوانی ہوگی۔ تو جب یہ خواب لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے، تعبیر لے کر پہنچا، تو بادشاہ تو بڑا خوش ہوا، جناب یوسف علیہ السلام کو کہا باہر لے کر آؤ، اتنا قیمتی آدمی جیل کے اندر بے قصور پڑا ہوا ہے، باہر لے کر آؤ اس کو۔
جناب یوسف علیہ السلام کا پھر حوصلہ دیکھیں کہ جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آزادی کا پروانہ لے کر آیا، فرمایا نہیں، میں اس طرح جیل سے آزاد نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، اتنے سال جیل میں رہے ہیں لیکن فرمایا اس طرح میں نہیں آؤں گا، پہلے جو میرے اوپر الزام ہے اس کی صفائی کروائی جائے۔ تو بادشاہ نے پھر ان عورتوں کو بلایا، ان سے پوچھا، انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی اور یوسف علیہ السلام کی صداقت کی گواہی عزیز مصر کی بیوی نے بھی دی اور اپنے قصور کا اعتراف کیا۔ تو اس طرح جناب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے۔ اگلے پارے کے اندر اس واقعے کا اگلا حصہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حامل القرآن قد خصك الرحمن